من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ اب ان 10 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت وآمنوا اور تم ایمان لاؤ بما اس پر جو انزلت میں نے نازل کیا مصدقاً جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے ولا تکونوا اور تم نہ بنو اولا کافرم بھی اولا پہلے کافرم کفر کرنے والے بھی اس کے ساتھ ولا تشترو اور تم نہ بیچو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلاً ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا اور مت چھپاؤ الحق کا حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وآتوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اتأمرون الناس بالبر اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو الناس لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ لَكَبِيرَةٌ یقیناً بڑی بھاری ہے الا مگر علی الخاشعین
عاجزی کرنے والوں پر، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی التی، میری وہ نعمت جو انعمت، جو میں نے تم پر کی، علیکم تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں فائدہ دے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کو، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی عوض، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ایک بار پھر آیت نمبر 41 میں غور کریں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے ان کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت نہ کرو، اور اگر منہ مانگے تمہیں دام مل جائیں تو بیچ دو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی قیمت پر بھی حق کو مت بیچو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانے بھی اس کے مقابلے میں حقیر ترین معاوضہ ہیں۔ آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جو یہودی علماء تھے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و نبوت سے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے اور کچھ بیان بھی کرتے تھے، تو ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں ملا بھی دیا کرتے تھے۔ مثلا
اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں لیکن ہمارے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہیں۔ تو یہودی علماء اس طرح کی کئی باتیں گڑی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے۔ آیت نمبر 43 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مع الراکعین، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں اس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ان پر لازم ہے کہ یہاں بھی شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اے یہودیو، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس طرح تم بھی اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ آیت نمبر 44 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر مزید ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ آیت نمبر 45-46 کے اندر آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی اے مسلمانوں، تم رضا الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا پاکیزہ تعلیم ہے! صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں ہے، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب عز و جل سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 46 کے اندر یہ بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ گویا نماز میں خشوع خضوع قائم رکھنے کا بھی حکم دیا اور اس کو حصول کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 47 کے اندر ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت بھی پوری ہو جائے۔ آیت نمبر 48 کے اندر کہا گیا کہ قیامت کے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کوئی کسی قسم کی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 49 میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا اجمالی طور پر ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ان نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔
ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو جب ہم نے تمہیں فرعون کی پیروی کرنے والوں سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر بڑی بے دردی کے ساتھ محنت مشقت کے دشوار کام لازم کر رکھے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھوتے ڈھوتے ان کی کمریں اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو غروب آفتاب سے قبل جبراً وصول کیے جاتے تھے، اور جو ٹیکس نہ دے پاتا اسے سخت سزائیں ملتی تھیں۔ آیت نمبر 50 میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یہاں سے اب دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی ہے، اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا۔ واقعہ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں دریا کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتے کرتے گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان دریائی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا، دریا اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئی، اور بنی اسرائیل والے دریا کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو وہ رب نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے تم کو تو نجات دی، بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو تمہارے سامنے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ آج ہماری آیات 50 آیات مکمل ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کو مجھ کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، سن کر سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔